یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہو؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی۔ نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہے، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے، ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی، یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، جی نہیں، غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں، تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کرنا؟ اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد یا مالی مدد کرے، تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب کراچی سے۔ دیکھیں، دونوں ثوابوں کی نوعیت الگ ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کرتا ہے، باقی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو قربانی کا تو ثواب ایک قربانی کا ملے گا، باقی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی قربانیاں اس دن زیادہ کر لیتا ہے تو زیادہ قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی زیادہ افضل، کون سی کم افضل، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بقرعید کے 3 دنوں میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں میں تو زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے، باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے۔ تو حالات کے سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی غریب بہت زیادہ ہے، محتاج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں، باقی پھر اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں، محلے میں کوئی بہت زیادہ غریب ہے، وہ اس کو تو راشن چاہیے، تو پھر ایک قربانی کریں، پھر باقی غریب کی مدد کر لیں۔ اور لیکن کوئی ایسا شدید ضرورت مند نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے ایک قربانی کے بعد زیادہ پھر قربانی ہی کرنی ہے یا غریبوں کی مدد باقی پیسوں سے کرنی ہے۔ البتہ ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے تاکہ اس دن قربانی کا ثواب مل سکے اور قربانی کی سنت پوری ہو سکے۔ قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے؟ اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم حائل، جی سخت حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ من وجد سعة، جو گنجائش پائے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال موقع نہیں ملے گا، پھر اس کا آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم، پھر قربانی کر کے گوشت کھانا، یہ خود ایک سنت عمل ہے۔ آپ اس اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا، اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین وزیر، دیکھیں 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم، بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر 4 تولے صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب سونا ہوتا ہے تو 1-2 روپے، 10 روپے، 5 روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس، تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو. تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں. نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا ان کو. اور ضروری نہیں ہے ایک بکرا لے یا دمبا لے، گائے میں ایک سستا سا حصہ بھی لے کے ڈالا جا سکتا ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بچڑا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، دانت سے نہیں ہوتا کچھ. اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اور دمبا بھی 1 سال کا ہونا ضروری، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. تو دانتوں کا اصل نہیں ہے، اصل ہے عمر اس کی. ہائے ہائے، قربانی کا جانور گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا وہ جانور، اچھا تو دوبارہ وہ جانور کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، ایک میں تو دوبارہ جانور خریدنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر گمشدہ جانور عید سے پہلے مل جائے یا بعد میں تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ محمد طیب بنو سے. مالدار آدمی پر قربانی بہرحال واجب ہے. اگر اس کا جانور گم گیا تو اگر وہ بقرعید کے 3 دنوں میں مل جاتا ہے تو کاٹ لے، اس کو نہیں ملتا تو پھر دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے. اور یہ پہلے والا جانور اگر دوبارہ مل گیا اس کو تو یہ جو ہے وہ اس کی قربانی کا واجب بہرحال ادا ہو گیا ہے، اب اس کو جو چاہے کرے اس کے ساتھ. اور غریب آدمی کا جانور اگر گم گیا تو اس پہ قربانی ساقط ہے. اگر جانور ملا ہی نہیں، لیکن اگر جانور مل گیا تو بقرعید کے دنوں کے اندر مل گیا تو کاٹ دے. بقرعید کے بعد اگر ملا ہے تو پھر یہ جانور، چونکہ اس نے جب جانور خریدا تھا تو یہ متعین ہو گیا تھا جانور، تو پھر یہ جانور یعنی بقرعید کے 3 دنوں کے بعد قربانی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. پھر اس جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے، چاہے تو کاٹ کے گوشت صدقہ کر دیں یا پورا جانور ہی اٹھا کے صدقہ کر دیں. 2 لوگ گائے میں 7 حصے کیسے لیں؟ 2 آدمیوں نے قربانی کی، ایک کے 2 حصے ہیں دوسرے کے 5 حصے ہیں، کیا اس طرح قربانی ٹھیک ہو گئی؟ عبدالحفیظ اعوان مانسہرہ سے. جی ہاں ٹھیک ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی 2 حصے لے لے، 5 حصے لے لے. لیکن یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آدمیوں میں آدھی گائے ایک لے لے، آدھی گائے دوسری لے لے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 7 حصے کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. 7 کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. اب 3 آدمیوں نے اگر گائے لی ہے تو وہ سیدھا یوں کر لیں کہ 1/3 گائے ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، یعنی 3 برابر حصوں میں گائے کر لیں. وہ 4 آدمی گائے لے رہے ہیں تو 4 برابر حصوں میں کر لیں. 5 لے رہے ہیں تو 5 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. 6 لے رہے ہیں تو 6 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. 7 لے رہے ہیں تو 7 برابر حصوں میں. یعنی ہر صورت میں 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے. 7 سے زیادہ آدمی ایک گائے میں شریک نہیں ہو سکتے. قرض لے کے قربانی کرنا، صاحب نصاب آدمی جو ہر سال قربانی کرتا تھا پیسے کی تنگی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو کیا یہ جائز ہوگا یا پھر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرض لے کے کرے یا کسی طرح بھی کرے. اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن قرض لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ کو قرض ادا کرنے کا یقین ہو کہ میں ادا کر سکتا ہوں. مرحومین کی طرف سے قربانی کا طریقہ، مرحوم کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالنے کے بارے میں طریقہ اور تفصیل بتا دیں. عمران انڈیا سے. کوئی طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے کہ اللہ یہ قربانی میرے فلاں مرحوم کی طرف سے. کیا مطلب؟ قربانی تو آپ کی طرف سے لیکن اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے. ایک مرحوم یا ہول سیل کے حساب سے بہت سارے مرحومین تک نیت کر لیں، سب ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا، تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ہوگی وہ آپ ہی کی طرف سے، ثواب مرحوم کو پہنچے گا، بس دل میں نیت کافی ہے. فاسق و فاجر سے کون سی مشابہت منائے؟ کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، عنوان کچھ اور لگا ہے، سوال کچھ اور ہے. عنوان یہ ہونا چاہیے قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دینا. کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں دے سکتے. قربانی کی رقم سے قربانی ہی کرنی پڑے گی. ہاں اگر کوئی رفاہی ادارہ قربانی ہی میں لگا رہا ہے اس کو پھر تو ٹھیک ہے. صدقہ خیرات میں قربانی کی رقم استعمال کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اور آپ کو اگر کسی نے قربانی کے لیے رقم دی ہے تو جانور ہی قربان کرنا پڑے گا اس سے، اور اپنی قربانی بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک جانور ہی قربان نہ کریں گے آپ.
اجتماعی قربانی میں ایک نیت ٹھیک نہ ہو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اجتماعی قربانی میں یہ جو کہا جاتا ہے اگر ایک کی نیت بھی ٹھیک نہ ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور نیت خراب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بنت محمد اعظم ہاشمی منڈی بہاؤالدین. اگر ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے, جانور کاٹنے کی نیت, ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ایک کی نیت ہے کہ میں قربانی نہیں کر رہا, میں تو گوشت کھانے کے لیے لے رہا ہوں حصہ, تو 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. لیکن بقرعید کے دنوں میں کوئی مسلمان پاگل تھوڑی ہے جو صرف گوشت کی نیت کرے, گوشت تو ویسے ہی مل رہا ہے اس کو, تو اس لیے وہم نہیں کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں سب کی نیت قربانی ہی کی ہوتی ہے, تو ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے. جب اعلان ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی ہے تو سب قربانی ہی کی نیت سے خرید رہے ہیں, تو اس لیے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے اور تجسس نہیں کرنا چاہیے, یہی سوچنا چاہیے کہ سب کی نیت قربانی ہی کی ہے. مشکوک آمدن والے کے ساتھ قربانی کا حکم. اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے. غالب گمان ہے کہ یہ حرام کماتا ہے اور پہلے سے پتہ ہو تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں مسئلہ اچھی. سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے, اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ, اور کوئی انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے, اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے. کوئی سود کماتا ہے, غالب اس کی آمدن سود ہے, اس کو قربانی میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی سرکاری ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے اور تنخواہ سے زیادہ رشوت لے رہا ہے, وہ اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حرام سے نہیں, میں حلال پیسوں سے یہ حصہ لے رہا ہوں, تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہم کسی کے دل میں جا کے جھانک نہیں سکتے کیا ہے. اگر کوئی آدمی رشوت بھی لیتا ہے اور آپ نے اس سے کہا یار تم تو رشوت اتنی زیادہ لیتے ہو, تم میرے ساتھ گائے میں حصہ لوگے, سب کی قربانی خراب کرو گے, وہ کہتا ہے بھائی میں تنخواہ الگ رکھتا ہوں, اس تنخواہ کے پیسوں سے میں یہ قربانی میں حصہ لے رہا ہوں, تو پھر اس کی بات پر آپ یقین کر لیں گے. تجسس کرنا ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی. یا کسی کی آمدن میں حلال و حرام مکس ہے, لیکن آپ کو پتا ہے حلال زیادہ ہے, تو بھی اس کی قربانی میں حصہ لیں گے, تو ہم یہی سمجھیں گے, جب وہ قربانی میں حصہ لے گا تو ہم یہی سمجھیں گے حلال سے لے رہا ہے وہ. تو خود سے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈالنا جائز نہیں ہے, اور زیادہ حرام کما رہا ہے. لیکن اگر خود سے پتہ نہیں ہے تو خواہ میں تجسس کرنا یعنی یا بدگمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پتہ چل جائے تو البتہ یہ ضرور ہے جہاں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں نا, تو وہاں تو یہ اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ کوئی صاحب بھی بینک میں جاب کرتے ہوں یا اس طرح حرام کماتے ہوں تو براہ مہربانی وہ حصہ نہ لیں, تاکہ سب کی قربانی خراب نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی, یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے, اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے, تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے, تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ایک سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے. تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے. اچھا سوری, یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے, یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے, اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکے اس کی پرمیشن سے, اجازت سے, اور میاں اپنی طرف سے بھی یہ کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی کر دے. یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے, بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے, وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے, یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے,
تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ابا آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے، تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ نے سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں. آپ یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی بجا آوری. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں. اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں. لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے. بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں. اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی. یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان. یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں؟ سب سے پہلی بات
4 جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، اور یہ گائے، بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور دمبا۔ ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں۔ ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز، 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں۔ اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں۔ تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھ، لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے، اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو، اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع۔ تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی۔ البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہوں، 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کے بارے میں۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ بہت زیادہ سوال پوچھے، اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، پلاس تو نہیں لگی ہوئی، تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز ہے۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں۔ خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغا رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ اتنی، تو جانوروں میں ہو گئی کیا مسئلہ ہو۔ سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور، لیکن اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی دی ہے۔
اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی، ناپسندیدہ، لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر گائے گابھن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی یعنی پھر بہتر بھی یہی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی آپ کر سکتے۔ تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کو؟ کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں بھائی، یہاں تو کیچڑ اب بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں، تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں۔ ہاں، اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ، تو اس کا گوشت بھی حلال۔ اچھا، لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچاری نے کون سے کبیرہ گناہ کیے جن کو آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری ماں، تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بتایا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت بھی اس کا بالکل حلال ہوگا، اس میں ٹینشن کی ضرورت۔ تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں۔ اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا، آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب آئے، اس کی قربانی جائز۔ یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہونی تھی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اب ہم آتے ہیں، میرا خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی۔ آپ جانور لے کر آئے، بچڑا، جب محلے والوں نے آ کے دیکھا، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے آئے آپ، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچڑا ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں اس پہ الگ ہی نور برت، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو